بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے آئی اسپیشلسٹ ہوں، آئی سرجن ہوں۔ تو مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں بھی بتایا کریں، یعنی آئی کی پرابلمز کی مینجمنٹ کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں یہ میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، فورن باڈی، ہاؤ ٹو مینج فورن باڈی۔ فورن باڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا لوہے کا ذرہ ہے یا لکڑی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، جیسے اپنا کوئی بہت زیادہ انٹینس ہیٹ، سخت قسم کی ہیٹ جو ہے وہ چلی گئی، مطلب لگ گئی ہے، مطلب آگ کی تپش کے پاس اب بی کھڑی تھی تو وہ چلی گئی، لگ گئی وغیرہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں فورن باڈی۔ اب اس کو مینج کیسے کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے؟ اچھا، یہاں پہ دونوں چیزیں میں رکھوں گا، ایک تو پاکستان میں کس طرح کرتے ہیں اور ایک امریکہ میں۔ امریکہ میں جہاں میں اب رہتا ہوں، وہاں پہ اس کی بہت کم یہ ایمرجنسی ہوتی ہے، یہ آتی ہے، بہت کم آتی ہے۔ اس لیے کم آتی ہے کہ لوگ اپنی ہیلتھ کے بارے میں بڑا کانشیس ہیں اور وہ احتیاط کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیشے ہوتے ہیں، جس کو ہم بلو کالر شاید جاب کہتے ہیں، اس میں یعنی لیبر ہے، کنسٹرکشن ہے اور یہ وہ ہے، وہاں پہ یہ حکم ہے، یہ لا ہے کہ وہاں پہ ان کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی آدمی کے امپورٹنٹ حصوں کو، ورکر کے امپورٹنٹ حصوں کو۔ ہاتھ ہیں تو گلوز ہونے چاہیے، یہاں پہ صفائی کرنے والے بھی وہ گلوز پہن کے صفائی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سر پہ خود ہیڈ ہونا چاہیے، وہ ہیلمٹ سا ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ آنکھوں کے اوپر ایک گوگلز یا پروٹیکٹیو گلاسز ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ اس طرح چونکہ لا ہے، سیفٹی میئرز ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس طرح کی بہت کم آتی ہے۔ پاکستان میں چونکہ میں نے بہت دیر فری ہاسپٹل میں چلاتا رہا ہوں، میرا وہاں پہ ابھی بھی ہاسپٹل ہے رائیونڈ روڈ پہ، لاہور رائیونڈ روڈ، تو وہاں پہ اتنے کیس آتے تھے فورن باڈیز کے، کیونکہ مینجمنٹ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ ورکر جو تھے وہ کام جب کرتے تھے تو کام کرتے کرتے اگر کسی کی آنکھ میں کچھ پڑ گیا تو اس کے دوسرے ساتھی نے وہ ماچس کی تیلی نکالنی ہے اور اس شخص کو جس کی آنکھ میں پڑا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر تو سپرفیشیل ہوتی تھی، اوپری سطح پہ ہوتی تھی، بیرونی سطح پہ، تو پھر تو نکل جاتی تھی، لیکن اگر وہ ڈیپلی ایمبیڈڈ تھی، یعنی آنکھ کے اندر چلی جاتی تھی، مطلب آنکھ کی پتلی کے اندر گھس جاتی تھی، تو پھر بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو پھر وہ جب یہ کوشش اٹیمپٹ کرتے تھے نکالنے کی تو وہ زخم بن جاتا تھا، جس کو ہم السر کہتے ہیں، یعنی آنکھ کا السر، کارنیا کا السر۔ تو یہ میری آبزرویشن تھی اس وقت۔ تو اب اگر یہ ہو جائے، کیونکہ میرے ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی دیکھی جاتی ہیں اور انڈیا میں بھی، جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے، اور امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی دیکھتی ہے، تو اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں، دیکھیں کہ کیا آپ کی آنکھ کے اندر جو پڑا ہے، آپ کسی مرر میں، کسی آئینے میں، کسی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا نہیں ہے۔ اچھا، ہوگا کیا جب یہ آنکھ میں کوئی فورن باڈی پڑ جائے گی تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، پروفیوز، تیزی سے زیادہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو اریٹیشن سی ہوگی، اس کو ایسے فیل ہوگا کہ اندر کوئی چیز ہے، رڑک رہی ہے، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا، رڑک رہی ہے، اریٹیشن ہو رہی ہے، فورن باڈی فیلنگ سی آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اگر وہ کچھ اور دیر رہے گی تو آنکھ لال ہو جائے گی، ریڈنس آ جائے گی، سرخی آنکھ میں آ جائے گی، اور اگر اور دیر ہو جائے گی تو اس میں درد بھی آنا شروع ہو جائے گا۔
تو یہ مختلف جو ہے وہ سمٹمز یا وہ جس کو کہتے ہیں نا علامات آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا تو اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے آنکھ میں جو آنسو رکھے ہوتے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آنکھ میں پرابلم ہو جائے، الرجی ہو جائے، کوئی چیز پڑ جائے تو آنکھ کے قطرے، آنکھ کی جو آنسو ہیں، ٹیئرز ہیں، وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ واش ہو جائے، خود نکل جائے۔ اگر نہیں نکلے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنکھوں میں ہلکے سے چھینٹے مارنے ہیں، آنکھ کھول کے ہلکے سے چند دفعہ، تھوڑی دفعہ وہ چھینٹے ماریں تو امید ہے کہ وہ نکل جائے گی، اگر اوپری سطح پہ ہوگی، جس کو ہم سپرفیشل کہتے ہیں۔ اوکے، اب وہ پھر بھی نہیں نکلی، مطلب یا تو وہ ڈیپ گھس گئی ہے کارنیا کے اندر، تو یا آنکھ کے جو اوپر والا پردہ ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے پیچھے بیہائنڈ دا لڈ جو ہے وہ سٹک کر گئی۔ اچھا، اب آپ ایک تو پانی کے چھینٹے ماریں، دوسرا ایک اور کام کریں کہ اس کے ساتھ اگر آپ اپنا سر یا آنکھیں پانی کے اندر ڈال دیں، یعنی رننگ واٹر ہو، وہ پانی ٹوٹی سے آ رہا ہو، اس کے اندر ڈال دیں تو پھر بھی نکل سکتی ہے۔ اور اس کے لیے یہ کریں کہ یہ جو اوپر والے لڈز ہیں جس آنکھ میں وہ ہے، اس کو ایسے اٹھا دیں تاکہ وہ اندر تھوڑا سا گھس بھی گئی ہے تو وہ پھر بھی انشاءاللہ ہوپ فلی وہ نکل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس سے بھی نہیں نکلی تو آپ جب دیکھیں آئینے میں کہ اوپر تو نظر نہیں آ رہی، کئی دفعہ وہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ آپ کو آنکھ نیکڈ آئی جس کو کہتے ہیں نا، آنکھ سے نظر نہیں آتی، تو میگنیفیکیشن ہم جس کو کہتے ہیں نا، اس کو بڑا کر کے دیکھنا پڑتا ہے سلٹ لیمپ میں یہ باہر۔ تو آپ اگر اس کو لڈ کو الٹا دیں، یہ جو چھپر کہہ رہے ہیں پنجابی میں کہ اس کو الٹا کے دیکھیں، اگر اس میں گھسی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو نکالنے کی۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی نہیں نکلی تو پھر آپ ایک اور کام کریں، اگر آپ کے پاس آنکھوں کے قطرے ہیں یا مرم ہے، آئنمنٹ، آئی آئنمنٹ ہے پریفریبلی، تو آپ وہ آنکھ میں ڈالیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ نرم ہو جائے گی، جو فورن باڈی ہے جو بھی ہے وہ نرم ہو جائے گی۔ تو جب نرم ہو جائے گی تو نرم ہو کے تو وہ خود بھی نکل جائے گی، نکل سکتی ہے، کنفرم نہیں نکل جائے گی، لیکن وہ خود بھی نکل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ مینجمنٹ وہ ہے جو آپ ہسپتال میں جانے سے، کسی کلینک میں یا ایمرجنسی میں جانے سے پہلے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ اتنا سموتھلی، اتنا آرام سے کرنا چاہیے کہ وہ فورن باڈی کو موقع نہ ملے کہ وہ اندر گھستی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ زور سے نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آنکھ میں فورن باڈی کا چل جانا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آرام سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ خاصی اندر گھس گئی ہے، کارنیا کی جو ڈیپر لیئرز ہیں، جو اندرونی وہ اس کی تہیں ہوتی ہیں، سطح ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو اسپتال جانا پڑے گا، ایمرجنسی میں جانا پڑے گا۔ تو پھر وہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس آنکھ کو جس میں فورن باڈی پڑی ہے، اس کو وہ انستھیزیا دے کے سن کر کے تو پھر کسی آلے سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور نکالنے کے بعد اس کو وہ بند کریں گے، پیچ کریں گے، کیونکہ جب نکالا جائے گا اس طرح سے تو آنکھ کی جھلیاں جو ہیں وہ ہرٹ ہو جائیں گی، وہ ریموو ہو جائیں گی، تو پھر اس کو پٹی کرنی پڑے گی 2-4 دن، تاکہ وہ آہستہ آہستہ جھلیاں جو ہیں وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ تھی مینجمنٹ آف فورن باڈی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر